السلام علیکم ماما۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ ہمیں آج کے بچوں کے الفاظ میں سے پہلا صفحہ سنا دیں گی؟ ہاں جی، لائیں مجھے اخبار پکڑائیں۔ قارئین بچوں کا الفضل کو عید مبارک۔ رمضان المبارک کے بابرکت ایام کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام مومنین کے لیے عید الفطر کا انعام رکھا گیا ہے۔ اس موقع پر ہمیں بچوں اور ان کے والدین کی جانب سے عید مبارک کے پیغامات موصول ہوئے، جس پر ادارہ آپ کا شکر گزار ہے اور ایک بار پھر عید مبارک کا تحفہ پیش کرتا ہے۔ امید ہے تمام بچوں کو نئے نئے سیگمنٹس پسند آتے ہوں گے۔ آپ کی جانب سے دلچسپ اور معلوماتی مضامین، کہانیوں اور لطائف کا انتظار رہے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر رہے، اور ایک بار پھر عید الفطر مبارک۔ آپ کا مدیر۔ جی، تو اس کے بعد میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس شمارے میں بچوں کے لیے کیا کیا ہے۔ گلدستہ معلومات میں دلچسپ حکایت اور دلچسپ معلومات۔ دادی جان کا آنگن میں دادی جان بتا رہی ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ کیوں کا ایک دلچسپ جواب۔ ذہنی آزمائش میں دلچسپ سوالات اور اردو سوال۔ اس کے علاوہ نظم، لطائف، یاد کرنے کی باتیں اور بہت کچھ۔ سب سے پہلے اللہ میاں کا خط آتا ہے جو قرآن کریم ہے، اور اعوذ باللہ اور بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں۔ ہاں جی، تو چلیں شروع کرتے ہیں اللہ میاں کا خط۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنہار۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 33۔ ترجمہ۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی اتارا، پھر اس کے ذریعے کئی پھل نکالے جو تمہارے لیے رزق کے طور پر ہیں، اور تمہارے لیے کشتیاں مسخر کیں تاکہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلیں، اور تمہارے لیے دریاؤں کو مسخر کر دیا۔ اب میں آپ کو اس کا تھوڑا سا مطلب سمجھا دیتی ہوں۔ جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ آج کے شمارے کا موضوع ہے پانی ایک نعمت، تو اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ ہر چیز پانی سے بنی ہے۔ آسمان، زمین، اور اسی سے پھل بنتے ہیں۔ کشتیاں بھی اسی سے چلتی ہیں جو ہمارے لیے مختلف جگہوں سے چیزیں لا کر دیتی ہیں، اور دریا کے ذریعے سفر بھی آسان ہو گیا ہے۔ سمندر کا پانی نمکین ہوتا ہے جو فصل نہیں اگا سکتا، اسی لیے دریا مسخر کر دیے، یعنی ہمارے لیے کام میں لگا دیے۔ مسخر کرنے کا مطلب ہوتا ہے کام میں لگا دیے۔ پھر آپ کو بچوں واٹر سائیکل کے بارے میں پتہ ہے نا؟ جی۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ واٹر ایویپوریٹ ہو جاتا ہے اور پھر دوبارہ سے بارش آتی ہے، تو سمندر سے پانی لے کر بادل پہاڑوں تک لے جاتے ہیں، جہاں سے وہ ندیوں کی صورت میں دریا بنتا ہے، نہروں کی صورت میں ہم فصلوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ اگلا سیگمنٹ ہے ہمارے نبی، پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے پیارے نبی کا نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی بالکل، یعنی اس شمارے کی حدیث ہے، تو چلیں دیکھتے ہیں کہ اس میں آج کیا ہے۔ وضو میں اسراف۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ہوا۔ وہ اس وقت وضو کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سعد، یہ اسراف کیسا؟ وہ کہنے لگے، کیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں اگرچہ تم جاری نہر پر ہی کیوں نہ ہو۔ ماما اسراف کسے کہتے ہیں؟ اسراف کہتے ہیں ضائع کرنے کو، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں یہ کتنی پیاری نصیحت ہے کہ پانی ضائع نہیں کرنا، خواہ کافی پانی بھی ہو، جاری نہر بھی ہو، یعنی اگر نہر بھی جاری ہو نا اور اس کے پاس بھی ہم بیٹھے ہوں تو پھر بھی پانی ضائع نہیں کرنا۔ وضو کے لیے پانی ضائع نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے بچوں؟ ٹھیک ہے۔ جزاکم اللہ۔ اگلا سیگمنٹ ہے کلام امام علیہ الصلوۃ والسلام، اور ہمارے امام ہیں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام، اور وہ مسیح موعود بھی ہیں اور مہدی موعود بھی ہیں۔ جی شاباش، تو چلیں پھر ہم پڑھتے ہیں کلام امام علیہ الصلوۃ والسلام۔ نماز کا پڑھنا اور وضو کا کرنا طبی فوائد بھی اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ طبی فوائد یعنی ہیلتھ بینیفٹس بھی ہوتے ہیں اس کے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نماز کا پڑھنا اور وضو کا کرنا طبی فوائد بھی اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ اطباء کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہر روز منہ نہ دھوئے تو آنکھ آ جاتی ہے۔ آنکھ آ جاتی ہے کا مطلب ہوتا ہے آنکھ دکھنے لگتی ہے، اور یہ نزول الماء کا مقدمہ ہے، اور بہت سی بیماریاں اس سے پیدا ہوتی ہیں۔ پھر بتلاؤ کہ وضو کرتے ہوئے کیوں موت آتی ہے؟ بظاہر کیسی عمدہ بات ہے، منہ میں پانی ڈال کر کلی کرنا ہوتا ہے، مسواک کرنے سے منہ کی بدبو دور ہوتی ہے، دانت مضبوط ہو جاتے ہیں، اور دانتوں کی مضبوطی غذا کے عمدہ طور پر چبانے اور جلد ہضم ہو جانے کا باعث ہوتی ہے۔ پھر ناک صاف کرنا ہوتا ہے، ناک میں کوئی بدبو داخل ہو تو دماغ کو پراگندہ کر دیتی ہے۔ اب بتلاؤ کہ اس میں برائی کیا ہے؟ اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی حاجات لے جاتا ہے، حاجات یعنی ضروریات، اور اب اس کو اپنے مطالب عرض کرنے کا موقع ملتا ہے، دعا کرنے کے لیے فرصت ہوتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ نماز میں 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے، اگرچہ بعض نمازیں تو 15 منٹ سے بھی کم میں ادا ہو جاتی ہیں۔ پھر بڑی حیرانی کی بات ہے کہ نماز کے وقت کو تضییع اوقات سمجھا جاتا ہے، یعنی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ وقت کو ضائع کرنے والی بات ہے، جس میں اس قدر بھلائیاں اور فائدے ہیں، اور اگر سارا دن اور ساری رات لغو اور فضول باتوں یا کھیل اور تماشوں میں ضائع کر دیں تو اس کا نام مصروفیت رکھا جاتا ہے۔ اگر قوی تو ایک طرف، اگر ایمان ہی ہوتا تو یہ حالت کیوں ہوتی اور یہاں تک نوبت کیوں پہنچتی؟ تو بعض لوگ جو ہیں وہ وضو کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کی کیا ضرورت ہے، تو اس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اہمیت بیان فرمائی کہ وضو کرنے سے نہ صرف جسمانی بلکہ طبی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں، صفائی اور پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ سمجھ آ گئی آپ کو بات بچوں؟ جی۔ شاباش۔ جزاکم اللہ۔ اس کے بعد سیگمنٹ ہے پیارے حضور ایدہ اللہ کی پیاری باتیں، اور ہمارے پیارے حضور کا نام ہے حضرت مرزا مسرور احمد صاحب ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز۔ جی بالکل، تو چلیں پھر پڑھتے ہیں۔ ہمیں حکم ہے کہ وضو کر کے نماز پڑھیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز فرماتے ہیں کہ نماز سنوار کر پڑھنے میں بہت سے لوازمات شامل ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے اپنی جسمانی صفائی کا خیال رکھا جائے اور سستی اور کسل کو دور کیا جائے۔ اس لیے ہمیں حکم ہے کہ وضو کر کے نماز پڑھیں۔ جن گھروں میں نماز کی طرف خاطر خواہ توجہ نہیں دی جاتی، ان کے بچوں میں یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ صرف بچپنے میں ہی نہیں بلکہ بڑے ہو کر بھی، جوانی میں بھی، اور اس کے بعد بھی، کہ ایک تو نمازوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اور اگر کبھی دوست کے ساتھ یا ویسے ہی مسجد میں آ گئے تو بغیر اس بات کا خیال رکھے کہ وضو قائم ہے یا نہیں، اگر نماز کھڑی دیکھیں گے تو اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔
حالانکہ ظاہری اور باطنی صفائی کے لیے وضو ضروری ہے، اور یہ نماز سنوار کر پڑھنے کی پہلی شرط ہے۔ قرآن کریم میں واضح طور پر اس بارے میں ارشاد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہ اے مومنو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ بھی اور کہنیوں تک اپنے ہاتھ بھی دھو لیا کرو، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اور ٹخنوں تک اپنے پاؤں بھی دھو لیا کرو۔ تو اس حکم سے واضح ہو گیا کہ اگر پانی کی موجودگی ہے، اسلام اتنا سخت مذہب بھی نہیں، یہ وضو کی ساری شرط پانی کی موجودگی کے ساتھ ہے، تو وضو کرنا ضروری ہے، کیونکہ جہاں یہ صفائی کے لیے ضروری ہے، وہاں نماز میں توجہ قائم کرنے کے لیے، پوری طرح ہوشیار کرنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ اور وضو کرنے کے اہتمام سے نماز سے پہلے ہی یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ میں اللہ کے حضور جانے لگا ہوں، اور دنیا داری کو جھٹک کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، یا اس طرح پاک ہو کر حاضر ہونے کی کوشش کرنی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان اور مومن بندہ وضو کرتا ہے اور اپنا منہ دھوتا ہے تو پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کی وہ تمام بدیاں دھل جاتی ہیں جن کا ارتکاب اس کی آنکھوں نے کیا ہو۔ پھر جب وہ اپنے دونوں ہاتھ دھوتا ہے تو پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کی وہ تمام غلطیاں دھل جاتی ہیں جو اس کے دونوں ہاتھوں نے کی ہوں، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر نکلتا ہے۔ پھر جب وہ پاؤں دھوتا ہے تو اس کی وہ تمام غلطیاں پانی کے آخری قطرے کے ساتھ دھل جاتی ہیں جس کا اس کے پاؤں نے ارتکاب کیا ہو، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر نکلتا ہے۔ تو یہ ہے وضو کی اہمیت۔ جی تو بچوں، میں آپ سے اس میں سے کچھ سوال پوچھتی ہوں تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ تو وضو کے دوران سر کو صاف کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ مسا، ہاں جی، مسا کہتے ہیں۔ اور پاؤں کہاں تک دھونے چاہیے وضو میں؟ ٹخنوں تک۔ ہاں جی، ٹخنوں تک دھونے چاہیے۔ اور کیا وضو سے غلطیاں بھی دھل جاتی ہیں؟ جی۔ ہاں جی، شاباش۔ اس کے بعد میرا فیوریٹ سیگمنٹ ہے بچوں کی نظم۔ جی بالکل، تو چلیں پڑھتے ہیں۔ نصرت الہی۔ خدا کے پاک لوگوں کو خدا سے نصرت آتی ہے، جب آتی ہے تو پھر عالم کو ایک عالم دکھاتی ہے۔ وہ بنتی ہے ہوا اور ہر خسیرہ کو اڑاتی ہے، وہ ہو جاتی ہے آگ اور ہر مخالف کو جلاتی ہے۔ کبھی وہ خاک ہو کر دشمنوں کے سر پہ پڑتی ہے، کبھی ہو کر وہ پانی ان پہ ایک طوفان لاتی ہے۔ غرض رکتے نہیں ہرگز خدا کے کام بندوں سے، بھلا خالق کے آگے خلق کی کچھ پیش جاتی ہے۔ جی تو بچوں، یہ نظم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، جس میں آپ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں، اور یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو پاک لوگ ہوتے ہیں اور انبیاء ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ملتی ہے، نصرت ملتی ہے، لیکن وہ لوگ جو دشمن ہوتے ہیں، جو نبیوں کو جھٹلاتے ہیں، ان پہ پھر عذاب بھی آ جاتا ہے۔ تو پانی جو ہے وہ کبھی کبھی عذاب بھی بن جاتا ہے۔ بعض قوموں پر پانی کا عذاب بھی آیا تھا۔ ٹھیک ہے بچوں؟ ٹھیک ہے۔ تو اچھی لگی آپ کو نظم؟ جی، جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ بچوں۔ تو یہ تھا بچوں کے الفضل کا پہلا صفحہ۔